ہم اپنی ساری زندگی دن کے شب و روز اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں چلیں تم نے غلطیاں کر لیں 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال میری نافرمانی کے رستے پہ چلتے رہے ہو، چلو اب ہی آ جاؤ میرے دروازے پہ۔ ماں خود جتنی مرضی بیمار ہو، اس کو پتہ چلے نا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، وہ اسی وقت تڑپ اٹھتی ہے۔ جنتی جہنمیوں سے جب بات کریں گے، ہاں بھی جہنم میں کیوں آئے ہو، کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ زندگی کا حساب ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہاں بتاؤ کن کاموں میں گزار کے آئے، کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کے؟ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الخوف۔ پچھلے سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو ابواب تھے ان کو پڑھا تھا کہ اللہ رب الجلال کی جو محبت ہے وہ کیسے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت فرماتے ہیں تو اس پہ کیا کیا رحمتیں اور کیا کیا کرم جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ آج جو ہم باب پڑھیں گے وہ ہے باب الخوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا باب، خشیت الہی کا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّایَ فَارْحَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ہی خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مافوق الفطرت طریقے سے بغیر کسی ذریعے اور سبب کے انسان کو کوئی بھی نقصان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ، اس کی مشیت کے ساتھ۔ اور پھر جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو چاہیں دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں گے سزا دے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ یہ ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑتے ہیں ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، لیکن جب انسان باز نہیں آتا، بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو وہ پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان کو بچا نہیں سکتا، کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی جو ہے انسان کا سہارا نہیں بن سکتا۔ تیسری آیت کریمہ میں بھی فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ، اذا اخذ القرى وهي ظالمۃ، اور جب اللہ تعالیٰ بستیوں کو پکڑتے ہیں جب اس کے رہنے والے ظلم کرتے ہیں، ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ، علیم شدید، سخت دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آتی ہے بستیوں پہ، اور آتی کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ دنیا میں جو عذاب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ملتی ہیں، ان سزاؤں میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں اتنی سخت پکڑ ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا سزا دیں گے۔ فرمایا ذالک یوم، یہ وہ دن ہے، مجموع لہ الناس، جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جس دن سارے لوگ حاضر کیے جائیں گے، کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ انسان تمنا کرے گا کہ کاش میں ختم ہو چکا ہوتا، قصہ ختم ہی ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وما نؤخرہ، اور نہیں ہم اس کو مؤخر کرتے، الا لاجل معدود، مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے، یعنی یہ جو ہم فوری قیامت نہیں لے کے آ رہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، فرمایا ایک گنی ہوئی مقررہ مدت ہے، اس دن تک ہم نے اس کو مؤخر کیا ہوا ہے، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر سب کو حساب دینا پڑے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بس وہ لوگ جو بدبختی کرنے والے ہیں، بدبخت ہیں، جن کا نصیب اچھا نہیں ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَفِي النَّارِ،
پس وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، اور ان کے لیے چیخنا اور پکارنا ہوگا۔ مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ یہ زفیر اور شہیق جو ہے نا، یہ گدھے جیسی آواز، اس طرح وہ جہنم میں چیخیں گے، پکاریں گے، اونچی اونچی آوازیں نکالیں گے، اور ان کو یہ سزا دی جا رہی ہوگی کیونکہ وہ دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے رہے ہوں گے۔ اور یہ سزا جو ہے وہ انسان کو ملنی چاہیے، اس وجہ سے کہ اس کو موقع بہت زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، پیغمبر علیہ السلام نے دین کے احکامات بتائے، اتنی تکلیفیں پریشانیاں لوگوں کے پتھر برداشت کیے اس توحید کو سمجھانے کے لیے، صحابہ نے کتنے دور دراز کے سفر کیے یہ دین کا علم ہم تک پہنچانے کے لیے، اور پھر محدثین علماء کرام مسلسل اس کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اب اتنے وسائل ہونے کے باوجود کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کو پڑھ لو، اللہ کے دین کو سیکھ لو، اللہ کی فرما برداری کے طریقے سیکھ لو، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان باتوں کو سیکھ لو، اور ہم وقت ہی نہیں نکالتے، ہماری مصروفیات ہی ختم نہیں ہوتی، ہم اپنی ساری زندگی دن کے شب و روز اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں چلیں تم نے غلطیاں کر لی، 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال میری نافرمانی کے رستے پہ چلتے رہے ہو، چلو اب ہی آ جاؤ میرے دروازے پہ، توبہ تو کر کے دیکھو اور میرے ساتھ تعلق بنا کے دیکھو، میرے در پہ آ کے جھک کے دیکھو، آنسو بہا کے دیکھو، میں تو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اب ہم وہ بھی نہیں کرتے، تو یہ اتنے بڑے جب جرم کرے گا انسان، اتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرے گا کہ گناہ بھی کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے، اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے، پھر ہے نا ایسا کام کہ ہم گناہ کرتے ہیں فخر کے ساتھ جا کے دوستوں کو بتاتے ہیں، آج میں نے فلاں غیر محرم کے ساتھ اس طرح بات کی، اس طرح کا تعلق قائم کیا، آج میں نے فلاں برائی اور بے حیائی کا پروگرام دیکھا ہے، اسٹوریاں سناتے ہیں اور وراثت میں حصے کھا کے لوگوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں ہم نے تو کوئی حصہ نہیں دیا کسی کو، اور جناب حرام طریقے سے سود کے ذریعے مال کما کے لوگوں کو چیٹ کر کے اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے کارنامے بتاتے ہیں لوگوں کو، رشوتیں لے لے کے بڑے فخر کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے بڑا سیدھا کیا ہوا لوگوں کو۔ تو یعنی اللہ کی نافرمانیاں اور اس پہ ڈٹائی یہ بغاوت ہے، اور پھر ندامت نہیں، شرمندگی نہیں، کبھی یہ احساس نہیں کہ چلے اب اللہ سے جا کے توبہ کر لیں۔ تو فرمایا کہ جب ایسے معاملات ہیں تو پھر جہنم کے اندر تمہارے لیے چیخو پکار ہی ہوگی، اور تمہیں اس وقت احساس ہوگا کہ ہم کتنا غلط وقت گزار کے آ گئے۔ پھر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ نے جہنم ایسی بنائی ہے، جنت ایسی بنائی ہے، فلاں قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ عذاب آیا، فلاں نے نافرمانی کی تو یہ عذاب آیا، اللہ نے اپنے فرما برداروں کو کیا کیا نعمتیں دی، جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ قرآن بتاتا ہے بار بار، پیغمبر علیہ السلام نے تفصیل سے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں۔ پھر مزید تھوڑا سا قیامت کا نقشہ کھینچا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، وامہ وابیہ، اپنے والدین سے بھاگ جائے گا، ان کی فکر بھی نہیں کرے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں کرے گا، ان سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، بے نیاز کر دے گی۔ یعنی جب سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی، اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہوگا، تو انسان کہے گا کہ بس میں بچ جاؤں، چاہے ساری دنیا جہنم میں چلی جائے۔ کہے گا کہ یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اللہ میرے بیٹوں کو لے لے، میرے بھائی کو لے لے، میرے بیوی بچوں کو لے لے، وفصیلتہ التی تؤوی، میرا قوم قبیلہ جو میرے مشکل میں میرے ساتھ آتے، اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے، مجھے بس بچا لے۔ یہ اس وقت کیفیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھاگیں گے۔ دنیا میں انسان کو
بھائیوں کا ہی سہارا ہوتا ہے نا. انسان سوچتا ہے کہ بھائیوں سے جدا ہوں گا تو پتہ نہیں کیسے زندگی گزرے گی. بیوی بچوں سے دور رہنا پسند نہیں کرتا. والدین سے کچھ دیر کے لیے جدائی ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ دکھ درد کے ساتھی وہ ہوتے ہیں نا، حوصلہ دینے والے وہ ہوتے ہیں. تو یہ سب سے مضبوط اور قریبی رشتے ہوتے ہیں. بہن بھائی کا رشتہ، بچوں کے ساتھ جو رشتہ، والدین اور اولاد کا رشتہ، بیوی اور خامد کا رشتہ، سب سے مضبوط اور قریبی رشتے. لیکن فرمایا انسان اس دن ان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ بس میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جب زلزلہ آئے گا ہر چیز ہل کے رہ جائے گی. فرمایا یوم ترونھا، اس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے شیر خوار بچوں کو، جن کو دودھ پلاتی ہے، ان کو بھول جائے. جس عمر میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، تو اس وقت بچے کو ماں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اس عمر میں، اور فطری طور پہ، قدرتی طور پہ اس وقت بچہ بہت پیارا بھی لگتا ہے، بہت زیادہ اس کی فکر بھی ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ محبت بھی ہوتی ہے، اور اس کو والدین کی ضرورت بھی ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. حالانکہ دنیا میں دیکھیں ماں کبھی بچوں کو نہیں بھولتی. مشکل بھی حالات آ جائیں، ماں خود جتنی مرضی بیمار ہو، اس کو پتہ چلے نا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، وہ اسی وقت تڑپ اٹھتی ہے، اس کو اپنی بیماری بھول جاتی ہے. لیکن فرمایا وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو بھلا دیں. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو حمل والیاں ہیں وہ اپنے حمل گرا دیں. جب کسی عورت کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، اس پہ بہت زیادہ خوف طاری ہوتا ہے، بہت زیادہ روب طاری ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشانی کی کیفیت آتی ہے، حد سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے حمل گر جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب وہ ہجرت کرنے لگی، حضرت زینب، تو ان کو ایک بدبخت نے مارا، وہ گر پڑی اور اس کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا. تو یہ اس دن کی پریشانی کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہو جائے. اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ نشے میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، انہوں نے کوئی نشہ نہیں پیا ہوگا، لیکن اس دن کی شدت کی وجہ سے ایک بے ہوشی کا عالم طاری ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. اس وجہ سے ایک نشے کی، بے ہوشی کی، بدہوشی کی کیفیت طاری ہوگی ان لوگوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل کے ساتھ نقشے کیوں کھینچ رہے ہیں، اتنی ڈیٹیل کیوں بتا رہے ہیں، کیوں سمجھا رہے ہیں؟ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، ہر صفحے پہ یہ موضوعات ملے گا، جگہ جگہ پہ بکھری ہوئی ہیں یہ معلومات، تاکہ انسان اللہ کے رستے پہ رہے، ان چیزوں کو، ان حقائق کو ہر وقت ذہن میں رکھے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کر لے. اور پھر ساتھ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، جنتان، اس کے لیے 2 باغ ہوں. یہ پیچھے تو تذکرہ پچھلی آیات میں تو ان لوگوں کا ہے نا جو نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو کیا سزا ملے. آگے تذکرہ ان کا آ رہا ہے جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، جو اللہ نے فرض قرار دے دیا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور ہر طریقے سے اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو پتہ ہے میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے جا کے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، اس کا حساب میرے رب نے مانگ لیا تو کیا کہوں گا اللہ کو؟ یہ میں نے کیوں گالیاں دی تھی؟ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ ہاں تمہیں زبان دی تھی تو کیوں گالیاں دیتے تھے زبان کے ساتھ؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نا، تو اللہ نے پوچھنا ہے، تو کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کے؟ یہ کان میں نے دیے تھے، تم گانے بجانے سنتے رہے ہو، زبان میں نے دی تھی، کفر و شرک کی باتیں کرتے رہے ہو، جھوٹ بولتے رہے ہو اس کے ساتھ، یہ ہاتھ پاؤں سلامت دیے تھے تم، ان کے ساتھ لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے رہے ہو، برائی کی طرف چل کے جاتے رہے ہو. تو یہ جس کو خوف پیدا ہو جاتا ہے نا، میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ان سوالوں کا جواب دینا ہے،
یہ چیزیں مجھ سے پوچھی جائیں گی، تو پھر فرمایا جو اس سے ڈرتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، جنتان، اللہ اس کو 2 باغ عطا کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اب ریوارڈ دیں گے۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نا آخرت میں ہونے والے مکالمے بھی ذکر کیے ہیں۔ جنتی جہنمیوں سے جب بات کریں گے، ہاں بھی جہنم میں کیوں آئے ہو، کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنمی ان کو کہیں گے یا تھوڑا سا پانی ہم پر بھی بہا دو، تمہیں بڑی نعمتیں ملی ہیں، تھوڑا سا رزق ہمیں بھی دے دو، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، ان پہ یہ حرام ہے، ان کو نہیں دینا۔ پھر جنتی آپس میں باتیں کریں گے، وہ ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا، وہ بڑا ہمیں باتیں کرتا تھا، اور تم بس نمازیں پڑھتے رہتے ہو، تم مولویوں کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، تمہیں دنیا کی باتوں کے ساتھ سروکار ہی نہیں ہے۔ تو وہ آج کل نظر نہیں آ رہا۔ ایک مکالمہ یہ بھی ہوگا، قالو کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں ڈرتے تھے، جب گھر میں تھے، دنیا میں تھے، اپنے گھر والوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر بھی اللہ کا ڈر محسوس کرتے تھے، نہ گھر والوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ان کے حقوق کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور گھر کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اوپر طاری رکھتے تھے۔ فمن اللہ علینا، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں گرم لو، گرم جو ہوا ہوتی ہے نا اس کو سموم کہتے ہیں، اس کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے عملوں سے بچ کے آ گئے، کہیں گے من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا ہے کہ اس نے ہمارے عمل قبول کر لیے، اس نے ہی عمل کی توفیق دی تھی۔ کہیں گے انا کنا من قبل ندعوہ، اس سے پہلے ہم اللہ کو پکارتے تھے، دعائیں بڑی کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، اب اللہ نے اس کا ہمیں بدلہ دیا۔ انہ، بے شک وہ، هو البر، وہ بہت زیادہ نیکی احسان کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات۔ تو یہ چند آیات امام نووی رحمہ اللہ نے اللہ کے خوف سے متعلقہ جو ہے وہ یہاں پہ نقل کی ہیں، ورنہ اس موضوع کی آیات قرآن کے اندر بے شمار ہیں، سینکڑوں آیات کے اندر آپ کو جنت اور جہنم کا تذکرہ ملے گا۔ پھر آگے احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ امام صاحب پہلی روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، حضرت نعمان بھی، ان کے والد بشیر بھی۔ قال، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے ہلکے عذاب والا شخص، اس کا تذکرہ فرمایا پیغمبر علیہ السلام کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا الرجل، وہ آدمی ہوگا، یوضع فی اخمص قدمیہ، اس کے پاؤں کے تلوے میں رکھ دیے جائیں گے جمرتان، 2 انگارے، اس کے پاؤں کے نیچے آگ رکھ دی جائے گی۔ یغلی منہما دماغہ، اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا۔ کھولنے کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، ابلنا۔ آپ نے کبھی ہنڈیا کو ابلتے ہوئے دیکھا ہو نا، اس میں آواز آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پانی بھی ابلتا ہو تو اس میں سے بھی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اس طرح اس کا دماغ، اس کا سر ابلنا، کھولنا شروع ہو جائے گا۔ ما یری ان احدا اشد منہ عذابا، وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیں گے۔ جو سب سے کم جس کو عذاب ملے گا نا جہنم میں، وہ یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ سب سے کم تر نقصان اور سب سے چھوٹا عذاب ہے جہنم کا، کہ کسی کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں اور اس کی وجہ سے اس کا سر تک اتنی تپش پہنچے کہ وہ سر بھی ہنڈیا کی طرح ابلنا شروع کر دے۔ اب آپ تصور کریں کہ کیا ہم اس سب سے ہلکے عذاب کو برداشت کرنے سے قابل ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہماری استطاعت میں نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم نہیں عذاب کو برداشت کر سکتے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انا
نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ تو اس کو مجھ سے بچا لے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں نا، انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، پڑھتے ہیں نا، تو یہ ہمیں اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور وہ والے عمل، وہ خامیاں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہیں، ان چیزوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ اور وہ اچھے عمل، والدین کی خدمت، غریبوں کا خیال کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، ذکر اذکار کرنا، اللہ کے دین کو سیکھنا، اللہ کے دین کو سکھانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، مسلمانوں کی مدد اور نصرت کرنا، وہ تمام کام جو جہنم سے بچانے والے ہیں انسان کو، ان تمام کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، پھر ہم اس عذاب سے بچ پائیں گے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقوم الناس لرب العالمین، حشر کے میدان میں لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حتی یغیب احدہم فی رشہہ، حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، الی انصاف اذنیہ، اپنے آدھے آدھے کانوں تک، یہاں تک اتنا ان کو پسینہ ہوا، ڈوبے ہوئے ہوں گے، جتنے کسی نے گناہ کیے ہوں گے اتنا وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو یہ اس وقت حالت ہوگی، یعنی انسان کو، یہ حشر کی ابھی بات ہو رہی ہے، اور جو جہنم کا عذاب ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ فرمایا کہ سورج ایک میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ بعض نے کہا یہ میل سے مراد یہ جو ہم میل کلومیٹروں والا یہ مراد ہے، بعض نے کہا میل عربی میں کہتے ہیں وہ جو سرمے دانی کے اندر سرما نہیں ہوتا تھا آنکھوں میں سرما ڈالنے کے لیے، اس کو بھی کہا جاتا ہے نا، تو اتنا قریب آ جائے گا سورج۔ اب آپ کبھی دیکھیں نا جون جولائی کے مہینے میں سورج پوری تمازت میں ہوتا ہے، دوپہر کے وقت 2 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ جائے نا تو انسان سوچتا ہے کہ کیا پتہ نہیں بچ بھی سکوں گا کہ نہیں، تڑپتا ہے اس گرمی کی وجہ سے۔ کتنے اسباب اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اس گرمی سے بچنے کے لیے، فرمایا لیکن جب سورج اتنا قریب آ جائے گا تو پھر کیا کیفیت ہوگی، لوگ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، کچھ ایسے بھی ہوں گے فرمایا کہ وہ کانوں تک یعنی گردن تک ان کے جو ہے وہ پسینہ پہنچا ہوا ہوگا، ڈوبے ہوئے ہوں گے اس کے اندر۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، ما سمعت مثلها قط، میں نے اس طرح کا خطبہ کبھی نہیں سنا۔ قال کہتے ہیں لو تعلمون، اللہ کے وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر تم وہ باتیں جان لو نا جو میں جانتا ہوں، جو کچھ مجھے دکھایا گیا ہے، تو فرمایا کیا کرو کہ تم بہت کم ہنسو اور رو زیادہ، تمہاری یہ کیفیت ہو جائے۔ فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم، جب پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح آخرت کی ہولناکیاں بیان کی نا، ان چیزوں کا کچھ تذکرہ کیا، تو کہتے ہیں صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے، وَلَهُمْ خَنِينَ، اور ان کی آوازیں رونے کی، آہوزاریاں کرنے کی آ رہی، اس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بہت ساری چیزیں قیامت اور اس کے بعد کے حالات دکھا رکھے تھے، اس لیے پیغمبر اسلام فرمایا کہ اگر تم بھی اس طرح دیکھ لو یا اس کو صحیح طریقے سے جان لو نا، ہنسو کم رونا زیادہ ہو جائے تمہارا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا اس کا ہنسی مذاق کم ہوتا ہے۔ یہ نہیں اسلام کہتا کہ آپ بالکل ہر وقت خاموش ہی رہیں، ہر وقت روتے ہی رہیں، ظاہر بات انسان کی یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، لیکن جو آخرت کی فکر رکھنے والا شخص ہے نا اس کو رونا زیادہ آتا ہے، وہ ہنستا کم ہے، وہ کھیل تماشوں میں اپنا وقت کم ضائع کرتا ہے، آخرت پہ غور و فکر زیادہ کرتا ہے۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے،
ان میں ایک وہ تھا نا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھا اپنے رب کو یاد کر رہا ہے اور رو پڑتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے واعظ سننے چاہیے جن میں آخرت کا تذکرہ ہو، عذاب کا تذکرہ ہو۔ علماء کرام کو بھی ایسی باتیں وقتاً فوقتاً بتاتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آخرت کے عذاب کا تذکرہ ہو تو اس پہ اگر انسان کو رونا آتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک خوش قسمتی کی بات ہے، یہ اس کے لیے، ورنہ ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں گناہ کر کر کے، ہم گناہوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا فکر ہی نہیں ہوتی، آخرت کی بات سن کے بھی نا کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، کوئی دل میں خیال ہی نہیں آتا کہ کیا سن رہے ہیں، اس پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ تو جتنا زیادہ انسان کا دل نرم ہوگا، جتنا زیادہ اس میں تقویٰ ہوگا، جتنا زیادہ وہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک صاف کرنے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا دل جو ہے وہ آخرت کے معاملات کی طرف جانے والا اور اس کی فکر کرنے والا بن جائے۔ اگلی روایت جو ہے وہ نزلہ بن عبید سے ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک انسان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا نا، اس وقت تک وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا، اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس سے یہ سوال پوچھے جائیں گے، ایک تو پوچھا جائے گا عن عمره فيما افناه، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گزاری۔ یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے نا، کسی کو 20 سال کی، کسی کو 30 سال کی، کسی کو 40 سال کی، کسی کو 50 60 70 سال کی، اللہ نے اس کا سوال کرنا ہے ہم سے کہ جو ہم فضول وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں وقت کو ضائع کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے نا یہ زندگی، تو اس زندگی کا حساب ہونا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہاں بتاؤ کن کاموں میں گزار کے آئے، کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کے؟ پھر فرمایا عن علمه فيما فعل فيه، اس علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو تمہیں دین کا علم ملا تھا، ماذا عمل فيما علم، ایک روایت کی یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو تمہارے پاس علم تھا اس پہ عمل کتنا کو کیا تھا تم نے، بتاؤ۔ اس پہ عمل بھی کرتے تھے کہ بس پڑھتے ہی تھے، بس لوگوں کو ہی بات سناتے تھے، خود بھی عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو اس کا بھی سوال ہوگا۔ وعن ماله من اين اكتسب، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو رزق کھاتے ہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ چوری کا تو نہیں، سود کی آمیزش تو نہیں، تجارت کا کوئی حرام طریقہ تو نہیں کر رہے، رشوت، لوگوں کا حق کھانا، جائیدادوں پہ قبضے کرنا، وراثت میں حصہ نہ دینا، کتنے ہی حرام کے ذرائع ہم نے پال رکھے، کتنے ہی ناجائز طریقے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر مشہور ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مال کیسے کمایا تھا، حرام تھا یا حلال تھا؟ اس لیے انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ اس کے منہ میں جانے والا ایک ایک لقمہ، اس پہ خرچ ہونے والا ایک ایک روپیہ وہ حلال کا ہونا چاہیے، ورنہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بندہ بڑا گندہ حال ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ، بڑے پراگندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے رب، اے میرے رب کہہ کہہ کے دعائیں کرتا ہے، لیکن فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کے پیسوں کا، انا یستجاب، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے؟ ایک روایت میں فرمایا کل جسد نبت بالسحت فالنار اولا بہ، تو حرام کے مال کے ساتھ جسم پرورش پاتا ہے، سزا ملتی ہے جس کو حرام کے مال کے ساتھ، فالنار اولا بہ، وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے، اس کو آگ میں جانا پڑے گا۔ تو انسان کو فکر ہونی چاہیے کہاں سے کما رہا ہے، کیسے آ رہا ہے اس کے پاس، تھوڑا کھا لے، حلال کا کھائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پیغمبر علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہ مجھے میرے حلال کو میرے حرام سے کافی کر دے، واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ اپنے فضل کے ساتھ مجھے تمام لوگوں سے غنی کر دے، مستغنی کر دے، مجھے کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہ رہے۔
दूसरा सवाल, चौथा सवाल होगा वफीमा अनफका, अच्छा माल कमा तो तुमने लिया हलाल तरीके से, अब खर्च कहाँ पे किया था? हम कैसे कैसे माल खर्च कहाँ कहाँ पे खर्च करते हैं, नेकी के कामों में या गुनाह के कामों में? बेहयाई और बुराई की चीजें खरीदने के लिए, बेहयाई के प्रोग्राम देखने के लिए, हराम नजायज ताल्लुकात कायम करने के लिए माल को खर्च करते हैं। तो अल्लाह पूछेंगे कि खर्च कहाँ पे किया था, जायज किया था या नाजायज खर्च किया था, मेरी फर्मा बरदारी के कामों में खर्च किया था या मेरी नाफरमानी के कामों में खर्च किया था। और 5वां सवाल वअन जिस्मिही फीमा अबलाहु, उसके जिस्म के बारे में सवाल होगा। फीमा अबलाहु, अपने जिस्म को कैसे बुसीदा किया, कहाँ खपाया। ये जो अल्लाह ने आंखें दी हैं, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, जुबान दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये तो हमें फिक्र होनी चाहिए ना कि अल्लाह ने अगर हमें सोचने की सलाहियत दी है, अच्छा सोचें। अगर हमें कुछ लिखने की सलाहियत मिली हुई है, दीन की खातिर लिखें। हम बोल के किसी को कन्विंस कर सकते हैं तो अल्लाह के दीन के लिए लोगों को कन्विंस करें। तो ये अल्लाह पूछेंगे हमसे कि जिस्म मैंने दिया था, इसको कैसे इस्तेमाल करते रहे हो, इसका हमें अल्लाह को जवाब देना होगा। और एक रिवायत में ये भी आता है वह अन शबाबिही फीमा अबला, अल्लाह जवानी के बारे में अलग से सवाल करें। उम्र का सवाल तो हो ही गया ना, फिर जवानी का अलग पूछेंगे कि हाँ बताओ ये जवानी के अय्याम के, क्योंकि जब इंसान जवानी में होता है ना, ये जो 15 साल से लेके ऊपर फिर 30-35 साल तक का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद तो फिर बुढ़ापे के असरात आना शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पीरियड में इंसान के पास सलाहियतें होती हैं, वक़्त होता है, जोश होता है, जज्बा होता है। वो अगर दीन के लिए कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, अल्लाह के दीन के लिए, उसके फरोग के लिए, उसके हिफाज के लिए बड़ी कुर्बानियां दे सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। फिर जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, तवानाइयां मान पड़ जाती हैं, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, फिर इंसान के लिए उतनी मेहनत और कोशिश मुश्किल हो जाती है, अगरचे उस उम्र में भी करनी चाहिए। लेकिन जिंदगी का ये वाला हिस्सा तो खुसूसी तौर पे स्पेशली अल्लाह की इबादत के लिए, क्योंकि ये इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। तो जो हमने हदीस पढ़ी थी कि 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएंगे, उनमें कौन था? शाबुन नशा फी इबादत, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती है, उसकी परवरिश अल्लाह की इबादत में होती है। ये एक बड़े एजाज की बात है। तो ये एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला उसका भी सवाल करेंगे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन सवालों के जवाब के लिए अपने आप को तैयार करें। तन्हाई में बैठ के गौर व फिक्र किया करें कि माल के बारे में रब ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा, कैसे खर्च हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, वक़्त ज्यादा किन कामों में गुजर रहा है, सलाहियतें कहाँ पे सरफ हो रही हैं, जिस्म के आज़ाद ज्यादा क्या कर रहे हैं, इल्म पे अमल कितना कर रहा हूँ। ये सोचने की बातें हैं। जितना इंसान इन चीज़ों पे सोचेगा उतना ही ज्यादा जो है वो उसके दिल में आखिरत की फिक्र पैदा हो जाएगी और वो इन सवालों के जवाब देने के काबिल हो जाएगी। अगली रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क़ाला, कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खाफ़ा अदलजा, जो शख्स डरता है, अदलजा वो दरमियानी रात में निकल जाता है या रात के इब्तिदाई हिस्से में निकल जाता है। खाफा से मुराद यहाँ पे ये है, अगर किसी को डर हो ना कि उसको कोई लश्कर उस पर हमला आवर हो जाएगा, तो लश्कर के हमला आवर होने से डरता है कि मेरी ठिकाने का पता चल गया है दुश्मन को, अब दुश्मन मुझ पर हमला आवर हो जाएगा। वो क्या करता है? अदलजा, रात के इब्तिदाई हिस्से में निकल पड़ता है, वक़्त ज़ाया नहीं करता, चुकन्ना होता है ना, चौकस होता है। और फिर मन अदलजा, और जो रात के इब्तिदाई हिस्से में निकल पड़ता है, बलगल मंजिला, वो मंजिल पे पहुंच जाता है। इस खौफ से मुराद ये भी है कि जो बंदा ये डरता है कि मेरा लॉस ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, मैं लेट ना हो जाऊं, वो फिर वक्त नहीं ज़ाया करता, रात के इब्तिदाई हिस्से में निकल पड़ता है। और जो फिर रात के इब्तिदाई हिस्से में ही सफर शुरू कर देता है, बलगल मंजिला, फरमाया वो मंजिल पे पहुंच जाता है, उसको उसकी मंजिल मिल जाती है। और फरमाया अला खबरदार, इन्न सिलअतल्लाहि गालियतन, अल्लाह का जो सामान है, जो सौदा है, गालियतन वो बहुत कीमती है। अला इन्न सिलअतल्लाहिल जन्ना, अल्लाह का सौदा तो जन्नत है। सिला कहते हैं बेचने वाली जो चीज होती है जिसको बेचा जाता है, सौदा सरफ कहते हैं ना, जब बाजार से सौदा सरफ ले आए, खरीद के ले आए चीजें ना, तो सामान।
فرمایا جو اللہ کے پاس سامان ہے نا، جو چیز اللہ بیچ رہے ہیں، غالیتاً وہ بڑی قیمتی ہے، اور الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ تو جنت بیچ رہے ہیں، جنت دے رہے ہیں، جنت کا سودا کر رہے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اصل میں بتایا ہمیں یہ گیا ہے کہ جس بندے کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ میں نے جنت تک جانا ہے، پھر وہ آرام نہیں کرتا۔ جس طرح وہ مسافر جس کو پتا ہوتا ہے نا میں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، لیٹ ہو گیا تو بڑا نقصان ہوگا، دشمن حملہ آور ہو جائے گا، اور وہ پھر وقت نہیں ضائع کرتا، نیند میں اپنے آپ کو ٹائم نہیں ویسٹ کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، نیند کی خیر ہے، منزل پہ تو پہنچنا۔ اسی طرح جو آخرت کی فکر کرتا ہے، جس کو شیطان سے بچنے کی فکر ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شخص جو ہے وہ وقت نہیں ضائع کرتا، مصروف رہتا ہے، سفر کی تھکاوٹ اس کو روک نہیں پاتی، تھکتا نہیں ہے۔ تو نیکیاں کرتے کرتے تھکنا نہیں چاہیے، گناہوں سے بچتے بچتے یہ نہیں کہ بس اب میری بس ہو گئی ہے، یہ نہیں۔ جب تک ہم اپنی منزل جنت تک نہیں پہنچ جاتے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہ سے جنت مانگنی چاہیے اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے، ہر وقت چاق و چوبند چوکس رہ کے، اور ہر وقت اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہوئے کہ پتہ نہیں کب وقت آ جائے، میں نے مسلسل محنت کرتے رہنا ہے، تگ و دو کرتے رہنا ہے، آخری سانسوں تک میں نے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور اگلی جو روایت ہے یہ بھی قیامت کی ہولناکی کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، والد کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت والے دن لوگ اٹھائے جائیں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اور بغیر ختنے کے ہوں گے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنے کے، تو اسی کیفیت میں دوبارہ اٹھیں گے۔ بچہ اس کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوتا، ننگے پاؤں ہوتا ہے، ننگے بدن ہوتا ہے۔ قلت، حضرت عائشہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الرجال والنساء جمیعا، مرد بھی اور عورتیں سارے اسی حالت میں ہوں گے۔ ینظر بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ عورتوں کے اندر ایک حیا ہوتی ہے نا، فطری طور پہ ایک شرم ہوتی ہے، تو اس فطری حیا کے پیش نظر حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول، یہ کیا عجیب معاملہ ہوگا، یہ تو سارے ہی اگر بے لباس ہوں گے تو وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ قال، آپ نے فرمایا، یا عائشہ، تو اے عائشہ، الامر اشد من ان یہمہم ذلک، معاملہ اس سے سخت ہوگا کہ وہ اس چیز کا ارادہ بھی کریں۔ ایک روایت میں ہے الامر اہم، معاملہ اس سے زیادہ سنگین اور سخت ہوگا من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی سکیں، یعنی اس دن کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی، اس دن لوگ، ہر بندہ پریشان اتنا ہوگا کہ کسی کو فرصت ہی نہیں ہوگی کہ دوسری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ آپ نے کبھی دیکھیں کسی آفت کے وقت، کبھی کبھی یہ ویڈیوز آتی ہیں نا زلزلے کی، خدا نہ خواستہ جس علاقے میں زلزلہ آ جائے، 2005 میں جب آیا زلزلہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہی کیفیت تھی کہ زلزلہ آیا، لوگ بھاگ رہے ہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا کدھر ہے، میری ماں کدھر ہے، میں لباس میں ہوں نہیں ہوں، پاؤں میں جوتا ہے نہیں ہے، کوئی کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا کہ میں باغ کے بچ جاؤں کسی طریقے سے کہ میرے اوپر بلڈنگ نہ گر جائے۔ تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے جو ہولناکیاں ہیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے جو زلزلے اور چیزیں ہیں، وہ انسان کو اتنا لاپرواہ کر دیتے ہیں ارد گرد کے حالات سے، ماحول سے۔ وہ کہتے ہیں جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو کوئی خوشی نہیں لگتی، تو دل ہی نہیں کرتا کسی چیز کو دیکھنے کی طرف، وہ کسی چیز کی توجہ نہیں کرتا۔ وہ کھانے جو اس کو بہت لذیذ لگتے ہیں، جو بہت اچھے سمجھتا ہے، اس کے سامنے جتنا مرضی بہترین عمدہ کھانا لا کے رکھ دیں، اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا دھیان ہی ادھر نہیں ہے، وہ تو کسی اور ہی سوچ کے اندر ہے، کسی اور ہی فکر کے اندر ہے۔ فرمایا اس دن کا معاملہ بھی اتنا سخت ہوگا، وہ دن اتنا سخت ہوگا، اللہ بڑے جلال میں ہوں گے، جہنم سامنے نظر آ رہی ہوگی، اور اس کی آواز چنگھاڑ سن رہے ہوں گے لوگ، اور جناب پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے، تکلیف پریشانی اتنی ہوگی کہ فرمایا کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں دیکھوں کہ میرے ارد گرد کون۔ تو یہ امام نووی رحمہ اللہ نے باب الخوف کے اندر کچھ آیات نقل کی،
پھر پیغمبر علیہ السلام کی یہ احادیث نقل کی اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح قیامت کا دن ہولناک ہوگا، سخت ہوگا، اس کے بعد پھر جو جہنم ہے وہ کتنی سخت ہے، اس میں کس طرح کے عذاب ہوں گے۔ سب سے کم تر عذاب جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ سخت کا کیا عالم ہوگا، اس کا قرآن جب تذکرہ کرتا ہے تو انسان پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جنت کا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات دیں گے، جنتی کس طرح خوش ہوں گے، آپس میں گپے لگا رہے ہوں گے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے نا، متکئین علی سرر مصفوفہ، ایسے صفے لائنوں کے اندر تکیے لگے ہوں گے اور جناب تختوں کے اوپر بیٹھے ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے ہوں گے، مزے کے اندر ہوں گے۔ ہاں فلاں دوست تھا وہ یہ کرتا تھا، ہاں ہم دنیا میں یہ کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ کیا ہے اور ہمیں سمجھایا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ